بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے متفرق مسائل چل رہے ہیں، ان میں سے آج ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ قربانی کے دو مسئلے بیان کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان کرنا ہے قربانی کے گوشت کا مصرف، اور دوسرا مسئلہ بیان کرنا ہے قربانی کی کھالوں کا مصرف۔ پہلا جو مسئلہ ہے قربانی کا گوشت، میں نے پہلے بھی شاید کسی درس میں عرض کیا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے آپ کے جانور کا، آپ اس جانور کے گوشت کے پورے مالک ہیں۔ آپ ایک بوٹی کسی کو نہ دیں، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ پورا کا پورا بکرا اور پوری کی پوری گائے آپ ڈی فریزر میں ڈال دیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ آپ استعمال کریں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں میں، فقراء میں، ضرورت مندوں میں۔ لیکن ہمارا ظالم سماج اور ظالم معاشرہ کیا آدمی کہے، جب جانور ذبح ہوتا ہے، جب اس کا گوشت بنتا ہے، تو بیگم صاحبہ کی طرف سے پوری لسٹ آ جاتی ہے قصائی کے پاس۔ چانپے الگ کر دینا، رانے الگ کر دینا، پٹ کا گوشت الگ کر دینا، سینہ الگ کر دینا، فلانا الگ کر دینا۔ اس کے اوپر پرچیاں لگ جاتی ہیں، اس کو مختلف تھیلیوں میں نشانیوں کے ساتھ باندھ کر اللہ کے نام پہ ڈی فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر باقی جو ہڈیاں رہ جاتی ہیں، یا اللہ یہ تیرے غربا اور مساکین اور ضرورت مندوں پر۔ یاد رکھیے کہ جیسا معاملہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جیسا معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ ناانصافی والی تقسیم ہے۔ اپنے لیے آپ نے ساری چیزیں اٹھا کر فریج میں رکھ دیں، اور جب دینے کی باری آئی تو آپ دوسروں کو چھیچڑے اور ہڈیاں دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ چیز آپ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کریں۔ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ دوسرے کو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، دل کھول کر ہم اس معاملے میں اللہ کے بندوں میں گوشت تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پورے سال کھلاتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم کریں کہ آج ہمارا یہ گوشت ان گھروں تک پہنچنا چاہیے کہ جو بیچارے پورے سال جو ہے وہ گوشت دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کو گوشت دینے والے بنیں۔ آج کم سے کم ان کے چولہا بند رہے، ان کا چولہا نہ جلے۔ آج ان کو چولہے کی اور ہانڈی کی ٹینشن نہ ہو، اور بہتر طریقہ یہ کہ پکا کر ہم ان کے گھر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قربانی کے جانور کی کھال کا ہے۔ دیکھیے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ کھال آپ کی ہے۔ شریعت نے اس میں آپ کو 4 طرح کا اختیار دیا ہے۔ قربانی کی جانور کی کھال آپ کی ہے، شریعت نے آپ کو 4 چیزوں کا اس میں اختیار دیا ہے۔ نمبر 1، آپ خود استعمال کریں۔ آپ اگر استعمال کرنا ہے آپ کو خود استعمال کریں۔ جائے نماز بنا لیں، مصلی بنا لیں، کوئی ڈول بنا لیں، کوئی چپڑے کی کوئی چیز بنا لیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا اختیار شریعت نے یہ دیا ہے کہ آپ کسی کو ہدیہ کر دیں، آپ کی چیز ہے، آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ فقراء، مساکین اور غرباء پر صدقہ کر دیں، یہ بھی اختیار دیا۔ چوتھی چیز یہ کہ اس نیت سے فروخت کریں کہ ہم اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ میں صدقہ کروں گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کی جو کھال ہے وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، جہاں پر دینی مدارس کے طلبہ جہاں صحیح طریقے سے سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ اپنی قربانی کی کھالیں دینی مدارس کے طلبہ کو دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علاقہ، وہ مدرسہ آپ کے علاقے کا ہے تو آپ باہر نہیں دے سکتے، کوئی ایسا شریعت میں کانسیپٹ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے معاملات صحیح ہوں، خرد برد وہ نہ کرتے ہوں، آپ کا ایک ایک روپیہ اور ایک ایک آنا، ایک ایک چیز صحیح مصرف پر خرچ کرتے ہوں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے آپ کا پیسہ، روپیہ صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ علاقے میں ہے یا باہر ہے، جس کو آپ چاہیں، کوئی پابندی نہیں کہ اس کو دیں اور اس کو نہ دیں، جہاں آپ چاہیں وہاں آپ دے سکتے ہیں۔ جب آپ مدارس کے، دینی مدارس کے طلبہ پر آپ کھال ان کو جب دیں گے، اس کے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ دین اسلام کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، دین اسلام کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور کی کھال ہے وہ صحیح دینی مدارس میں آپ دیں، تاکہ آپ کو دوہرا اجر اور دوہرا ثواب ملے۔ اسی طرح تیسرا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں
یاد رکھیے کہ قربانی کی کھال کسی مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، مسجد میں قربانی کی کھال نہیں لگتی، اس لیے کہ قربانی کی کھال کے لیے مالک بنانا شرط ہے، مسجد تو وقف ہے، آپ اس میں کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد میں قربانی کی کھال نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو امام ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو آپ کھال دے رہے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔